بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاما نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ آج بھی 8 تاریخ کو گزرے کئی روز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ملک میں ایک حکومت بنانے کی سمت مقرر نہیں ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی۔ عوام نے بھی بھرپور ووٹ دے کر اسے پذیرائی بخشی، باوجود اس کے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے۔ لیکن جو ہی 9 تاریخ آئی تو رزلٹ جو ہے وہ بقول تحریک انصاف والوں کے وہ بدلنے شروع ہو گئے۔ یوں انہیں 56 نشستوں پر تحفظات کا اظہار ہے کہ فارم 45 اور 47 مماثلت نہیں رکھتے، جس پر انہوں نے عدالتوں کا بھی رخ کیا ہے اور وہ اپنی چارہ جوئی الیکشن کمیشن سے بھی کر رہے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ حکومت کون بنائے گا، یا یہ ضد کہ صرف جن کو لایا گیا پاکستان میں ان کے لیے حکومت کا سٹیج سجانی ہے، حالانکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ 50 برسوں سے یہ 2 پارٹیاں رول کر رہی ہیں اور پاکستان 75 سالوں میں قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا ہوا آج اس کی 9.5 کروڑ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے۔ تو ان حالات میں تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک قومی حکومت تشکیل دینی تھی اور کسی سے انتقامی کارروائی کی بجائے، سیاسی مقدمات کی بجائے، کسی کو جیل میں ڈالنے کی بجائے، جیسا کہ پہلے بھی ایسا کیا گیا جس کے کوئی نتائج نہ نکلے اور انہوں نے آ کر یہاں تمام مقدمات کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے پاس وہ جائیدادیں وہ سب کچھ موجود ہے اور وہ ملک میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، آج دوبارہ اقتدار بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے عوام کے پلے تو کچھ نہ پڑا۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل عدالتی اور سیاستدانوں کی آپسی لڑائی شروع ہو گئی، لیکن عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کا کیا بنا؟ یہ تو ایسے ہے جیسے 2002 میں کر لیں، 1985 میں کر لیں، 8 میں، 13 میں، 18 میں، وہی کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کسی یہ دھاندلی اور سلیکٹڈ الیکٹڈ یہ چکر چلاتے ہوئے ان باتوں سے عوام کو کچھ نہیں ملنا۔ عوام کو اسی وقت ملے گا کہ جب ان کو ان کی معاشی حالت بہتر بنائی جائے گی، بجلی، گیس، پانی، کھادیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں میسر آئیں گی اور ملک ترقی کرے گا۔ اگر ہم صرف کسان کو ہی لے لیں، اگر مل بیٹھ کر یہ حکومت بناتے وقت صرف کسان کو ہی لے لیں اور کسان کو ہی کھادیں، بیج اور آئل سستا دینا شروع کر دیں، ان کے لیے سولر جو ہے وہ سبسڈائز کر دیں اور وہ ان کے پانی کے وسائل بہتر کر دیں۔ پاکستان کو اگلا چیلنج چونکہ پانی کا ہی ہے اور ان کے پاس پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصلات نہیں ہو رہی، تو یہ نقصان جو ہے پورا ہو سکتا ہے اور ہم اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان اچھی فصلات کی کو باہر مارکیٹنگ کر کے اپنے قرضے بھی اتار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی جنگ میں لگے رہے کہ حکومت کس کی بنی ہے، کس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں، کس نے کم لیے ہیں، فارم 45 کیا ہے، فارم 47 کیا ہے، اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس سے اشرافیہ کو فائدہ ہوگا، مٹھی بھر جو لوگ ہمارے بیوروکریٹ ملک پر قابض ہیں ان کو فائدہ ہوگا، یا وہ لوگ جو ملک سے سرمایہ باہر لے گئے ہیں اور اپنے کنبے سنبھال رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کو تو کچھ نہیں دیا، نہ ہی وہ اوورسیز پاکستانی کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے، اور وہ بھی اسی طرح مایوسی کا شکار ہوں گے اور ہماری جو ہے 25 کروڑ عوام بھی مایوسی کا شکار ہوگی۔ پھر ان الیکشن کا کیا فائدہ؟ بار بار الیکشن بھی نہیں ہو جاتے۔ اس غربت بھرے ملک میں 75 ارب روپیہ پھر کہاں سے آئے گا کہ ہم اس پر خرچ کریں؟ اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے سیاستدانوں کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اگر انہوں نے سنجیدگی سے نہ سوچا
اور عوام کو اسی طرح دھکے لگتے رہے اور ان کی معاشی حالت بگڑتی گئی تو ہم ترقی کے بجائے دوبارہ تنزلی کی جانب چلے جائیں گے، جس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مل بیٹھ کر انہیں یہ کام کرنا ہوگا اور بہت جلد کرنا ہوگا۔